قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید کی چند آیات کے بارے میں آج درس ہے۔ بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت پیارا اس کے اندر درس ہے، بہت اچھی نصیحتیں ہیں اور کچھ بڑے اچھے اوصاف اور بہت پیاری صفات کا بیان ہے۔ اور یہ بیان کس ضمن میں ہے، وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے بیان فرمایا کہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو نصیحت حاصل کرنے کا بیان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نصیحت ماننا یہ عقل والوں کا کام ہے۔ جو عقل سے محروم ہیں وہ نصیحت ماننے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اور یہ عقل والے کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے ایک پورا بیان چل رہا ہے، جس کا آپس میں تعلق میں پہلے بیان کر دوں کہ اگر وہ ذہن میں رکھیں گے تو خود ہمیں اپنی ذات پر غور کرنے کا بہت اچھا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اب صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، اور یہ عقل والے کیسے ہوتے ہیں آگے ان کا بیان ہے، اور وہ جو صفات بیان کی گئی ہیں اس سے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ان صفات کے بیان سے یہ سمجھ آتا ہے کہ عقل مند وہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور یہ صفات عقل والوں کی تعریف کے لوازم کے طور پہ آتی ہیں کہ عقل کا ثبوت ان صفات سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کسی بندے میں عقل ہے یا نہیں، اس کا ثبوت ان صفات سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان میں عقل موجود ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ ایک اور انداز میں بھی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقل انسان میں یہ اوصاف پیدا کرتی ہے۔ جس بندے میں عقل ہوگی تو اس میں یہ اوصاف ہوں گے، اور وہ عقل یہ اوصاف پیدا کرے گی۔ نمبر دو۔ نمبر تین، چونکہ نصیحت ماننے اور پھر اس کے بعد عقل کی صفات اور عقل مند کی صفات کا بیان ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو تذکر کی بات کرتا ہے، جو نصیحت ماننے کی بات کرتا ہے، جو نصیحت لینے کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب صرف ذہنی طور پر اسے قبول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ذہنی طور پہ قبول کرنے کے ساتھ بندے میں عملی تبدیلی کا پیدا ہونا، یہ بھی قرآن کا مطلوب ہے، اور یہ بھی خدا کو مطلوب ہے اور پسند ہے۔ تو لہٰذا جس میں عقل ہوگی اس میں ان صفات کا ظہور ہوگا۔ عقل ان صفات کو پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، یا اس کے عملی مظاہر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور نصیحت ماننا یہ صرف ایک ذہنی عمل نہیں، بلکہ عملی تبدیلی کا ہونا بھی اس نصیحت ماننے کے اندر داخل ہے۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھے اب آیات اور اس کی صفات سنیں، اور اس سے ہم جو اپنی ذات پہ غور کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم خود کو عقل مند سمجھتے ہیں، نارملی یہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم عقل مند ہیں ہمارے اپنے فہم یا حسن ظن کے اعتبار سے، تو پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا یہ جو صفات بیان کی گئی یہ بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عقل صحیح ہے، یہ عقل معاد بھی ہے، یہ صرف عقل معاش نہیں، یعنی دنیا کی عقل نہیں بلکہ آخرت کو فائدہ پہنچانے والی بھی عقل ہے۔ اور اگر ہم ان صفات سے محروم ہیں یا ان میں کمزور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہماری عقل میں بھی اسی قدر نقص ہے، اسی قدر کمزوری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی، اب ایک ایک کر کے ان صفات کا بیان سنتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ عقل والوں کی پہلی صفت، پہلا وصف، پہلی نشانی کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیے ہیں، اللہ سے وعدے کیے ہیں، وہ ان کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ انہیں پورا کرتے ہیں۔ تو پہلا وصف بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور اسے توڑتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ کیا عہد کیا ہے، بندے کا خدا کے ساتھ کیا عہد ہے، تو بنیادی طور پر تو ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ ہمارا جو خدا سے عہد ہے وہ اسے ماننے کا ہے، اس کے احکام کو ماننے کا ہے، اس کے احکام پہ عمل کرنے کا ہے، جن چیزوں کے ماننے کا اس نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو ماننے کا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کے دین پر چلنے کا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ عہد کیا ہے۔ تو اب عقل والے وہ ہیں کہ جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں، اور اسی کی تفصیل میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو عہد الست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کے ساتھ کیا تھا اور ہمیں فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں اے مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ جو خدا کو رب ماننا تھا اور اس ربوبیت کو تسلیم کرنے کے ضمن میں جو اس کے ساتھ دیگر عہد بنتے تھے، ان تمام کے تمام عہدوں کو پورا کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو لہذا اب عقل کا پہلا تقاضا یا عقل مند کی پہلی صفت یا عقل جن چیزوں کو پیدا کرتی ہے ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ بندے کے خدا کے ساتھ جو عہد ہیں وہ پورے ہوں۔ اچھا، اسی کے ضمن میں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہم وعدہ کریں گے وہ پورا کریں گے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا یہ بھی عہد ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو اس کے بندوں سے عہد کریں گے، وعدے کریں گے، وہ پورے کریں گے۔ تو اب جب یہ عہد آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم جو آپس میں لوگوں کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو لہذا اب عقل مند آدمی کا جو پہلا وصف ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ لوگوں کے ساتھ عہد کرنے اور وعدہ کرنے کے بارے میں اس کا کیا عمل ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اور خود قرآن مجید میں موجود ہے، اور سیرت کا مطالعہ کرے تو اس سے بھی سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عہد پورا کرنے میں کس قدر مضبوط تھے اور وعدہ پورا کرنے میں کس قدر آپ کا اعلیٰ کردار تھا۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی قرآن میں، روایات میں اور اوورآل ہمیں معلوم ہے کہ وعدہ کرنے کے پابند ہوا کرتے تھے، وعدہ پورا کرنے کے پابند ہوا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ پہلا وصف ہوا۔ اب آ جائیں دوسرے وصف کی طرف۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل مند کی 3 نشانیاں بیان فرمائیں۔ ایک پہلے ہو گئی وعدہ پورا کرنا، عہد پورا کرنا، اور 3 نشانیاں اگلی آیت کے اندر فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہے۔ یہ 3 علامات نصیحت حاصل کرنے والے کی، عقل والے کی۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا اسے وہ جوڑتے ہیں۔ اب جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑتے ہیں کہ اندر 2 معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بیسیکلی ایک اس کا معنوی مفہوم ہے، اور وہ معنوی مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمام کتابوں کو ماننے، تمام رسولوں کو ماننے کا حکم دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کتابوں کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، کچھ رسولوں کو مانے اور کچھ رسولوں کو نہ مانے،
کچھ عقیدوں کو مانے اور کچھ عقیدوں کو نہ مانے، خدا کے کچھ احکام کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، یعنی ان سب کو ایک اپنے ایمان میں جوڑ کے رکھا جائے۔ اس کو توڑ نہیں سکتے کہ ہم اس جو متفقہ اور جو مشترک حکم ہے اس میں توڑ پیدا کریں اور اس حصے بنا دیں کہ کچھ کتابوں کو مانیں کچھ کو نہ مانیں۔ ہم یہ بولیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن تورات انجیل جو خدا نے نازل کی اس کو نہیں مانتے، یا کوئی یہ کہے کہ میں تورات کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، یا میں انجیل کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا نے ان سب کو جوڑنے کا حکم دیا، یعنی ان کو ایمان میں ہم جوڑ کے رکھیں گے۔ یہی معاملہ رسولوں کا ہے، نبیوں کا ہے، کہ ہم تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں جیسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، دین اسلام کے اندر ایسا بندہ مومن نہیں، یہ مسلمان ہی نہیں۔ اور یوں ہی اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو یہ بھی اسے توڑنے والا ہے جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دی۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ میں جو عبادات کے احکام ہیں ان کو تو مانتا ہوں لیکن جس کا تعلق مال اور معیشت کے ساتھ، سود ہے اور اسی طرح کی جو دوسرے احکام ہیں ان کو نہیں مانتا، تو یہ کرنے والا بھی اسے توڑنے والا ہے جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا۔ تو لہذا یہ جو دوسرا وصف بیان کیا عقل والوں کا کہ وہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اس کا ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس میں ایک بہت اہم چیز ہے تعلقات کا جوڑنا۔ اب یہ جو تعلقات جوڑنے ہیں یہ کون سے ہیں؟ ایک ہے خون کے تعلقات، ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے تعلقات، اور تیسرے ہیں جو ایمان کی وجہ سے تعلقات بنتے ہیں۔ یعنی ایک ہمارے خونی قرابتیں ہیں، رشتے کی قرابتیں ہیں، ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابتیں ہیں، اور تیسرا ہماری ایمانی قرابتیں ہیں۔ تو اب جو ہماری جو رشتہ داری کی قرابتیں ہیں، جو ہمارے ذاتی اور خونی تعلق ہیں، اس کے جوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے، ہمارے دین کا ہمیں حکم ہے کہ ہم رشتہ داری جوڑیں، رشتہ داری کو توڑیں نہیں۔ یعنی اگر ہمیں ہمارے رشتہ دار کی طرف سے جان کا، مال کا قوی خطرہ نہیں کہ ہمارے تعلق بنانے سے ہمارے ایمان کو نقصان ہوگا، ہماری جان یا مال کو نقصان ہوگا، اگر ایسا ہے تو پھر اس کی شریعت کی رخصتیں اور اجازتیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو عمومی حالات کے اندر محض کسی دنیاوی معاملے پر رشتہ داریوں کو توڑ دینا یہ حرام ہے، کیونکہ خدا نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا۔ تو یہ رشتہ داریوں کے اعتبار سے ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے جیسے ہمارے رشتے ہیں اور ہم ان رشتوں کا لحاظ کرتے ہیں اور ان قرابتوں کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابتیں ہیں اور آپ کے رشتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی جو تعظیم اور محبت اور خدمت کا رشتہ ہے وہ وابستہ رکھیں۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے جو نسب مبارک کے ساتھ تعلق رکھنے والے آپ کے تمام شہزادے، تمام شہزادیاں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، پھر آپ کی نسل پاک ہیں، مولا علی ہیں، اور جو دیگر رشتہ دار ہیں، حضرت عباس ہے اور حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ قرابت اور رشتہ رکھنے والے ہیں، تو ان کا خیال کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لازم قرار دیا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اہل بیت میں تلاش کرو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو آپ کے قرابت والے ہیں، جو آپ کے اہل بیت ہیں،
جو آپ کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں جتنی تعظیم کا، جتنی محبت کا، جتنی خدمت کا، جس انداز کا حکم دیا گیا ہے ہم اس کا خیال کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی قرابتیں، جو ایک اعتبار سے ایمانی ہی قرابتوں کی صورت ہے۔ لیکن تیسرا ایک جدا گانہ لفظ کے ساتھ ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں، وہ ہے ایمانی قرابت ہے، کہ خدا نے جوڑنے کا حکم دیا، جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑا جائے۔ تو خدا نے جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات بھی اس طرح کے بنائے ہیں کہ ہم انہیں جوڑیں۔ ایک مسلمان کے ساتھ بھی ہمارے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں، جیسے ایک رشتہ داروں کے ساتھ علی حسب المراتب ان کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، تو اسی طرح جو ایک مسلم معاشرہ ہے، جو مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے ایک تعلقات کی پوری لسٹ بنتی ہے، پوری فہرست بنتی ہے۔ مثلا مسلمانوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان پر احسان کرنا، ان کی مدد کرنا، مشکل میں ان کی مدافعت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، سلام میں پہل کرنا، سلام کا جواب دینا، ان کے لیے دعا کرنا، مسلمان مریض کی عیادت کرنا، اور اسی طرح جو اپنے دوست، خادم، ہمسائے، سفر کے ساتھی ہیں، ان سب کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں، انہیں جوڑا جائے گا کیونکہ ان کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ قرآن پاک میں جن چیزوں کا فرمایا گیا جو عقل مند کی نشانیاں ہیں، ان میں سے یہ کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک بات۔ اس کے بعد جو عقل مند کی ایک اور نشانی بیان کی ہے، وہ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا ڈر، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو دنیا میں عقل کی بنیاد ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، جو انسان کے ظاہر و باطن کو سدھارنے کی مرکزی ترین بنیاد بنتی ہے کہ اللہ کا ڈر بندہ مومن کے دل میں ہو۔ اور اس کی کتنی عظمت ہے، اس کی کتنی شان ہے، قرآن مجید کی ایک نہیں 10، 20، 85 آیتیں اس کے اوپر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ خدا کا خوف رکھنے والے کے لیے، خدا کی خشیت رکھنے والے کے لیے۔ ایک اور آیت مبارکہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تو ڈرنے والے جو ہیں، خدا کی خشیت رکھنے والے لوگ، یہ جنتوں میں ہوں گے اور وہاں پر چشمے جاری ہوں گے، اور یہ وہاں پر تشریف فرما۔ تو یہ عقل مند کی جو ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی۔ اس کے ساتھ اور ایک اور نشانی جو بیان کی، جو اس آیت کے اندر تیسری ہے، مجموعی طور پہ چوتھی ہے، وہ فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خوف زدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو کیا پیش آئے گا، کہیں وہ ہمارا حساب برا حساب نہ ہو، کہیں برائیاں ہمارے لیے خدا کی ناراضگی اور جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائے۔ تو یہ ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، اور اس لیے اس خوف کی وجہ سے وہ اپنی ذات کا، اپنے اعمال کا پہلے سے محاسبہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اپنا محاسبہ کرنا ہے، قیامت کے اس حساب کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہ عقل مند آدمی کی ایک اور نشانی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ حکم دیا ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں اسی محاسبے کا بیان ہے کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، آنے والے کل کے لیے، یعنی قیامت والے کل کے لیے آگے کیا اعمال بھیجے، اسے دیکھے، اس پہ غور کرے۔
تو اب اس پہ غور کرنا یہی اپنا محاسبہ ہے، اور یہ وہ محاسبہ ہے کہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے دین کے مرکزی احکام میں سے اور بندے کی اصلاح کے مرکزی یوں کہہ لیں کہ ذرائع میں سے ایک بلند تر اور عظیم تر ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر جیسے یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ قیامت کے حساب کا خوف رکھتا ہے، اس سے خوف زدہ رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں اس کو باقاعدہ عقل کے ساتھ ہی جوڑ کر بیان کیا گیا، چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے امید رکھے، کرے خواہشات کا پیچھا اور امید رکھے کہ بڑا کچھ ملے گا۔ تو فرمایا کہ نہیں، عقل مند یہ نہیں ہے، یہ عاجز ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے۔ تو یہ وہی محاسبہ ہے جو آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین اس محاسبے پر بڑا زور دیتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے، بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ فرمایا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور فرمایا بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا ہوگا۔ ایک اور فرمان ہے حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے کاروباری شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا۔ جیسے بندہ کسی سے کاروبار کرتا ہے تو اس پہ بڑی نظر رکھتا ہے نا کہ کرپشن تو نہیں کر رہا، ڈنڈی تو نہیں مار رہا، جھوٹ تو نہیں بولا، فراڈ تو نہیں کر رہا، پیسہ کہاں خرچ کر رہا ہے، یہ چیز اس نے کہاں سے لی ہے، اس کا لائف سٹائل بڑھتا جا رہا ہے، کہیں کاروبار کی وجہ سے تو نہیں یہ کر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک سے کرتا ہے۔ تو نفس کے اوپر بھی اسی انداز میں غور کرے کہ نفس کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا طلب رکھتا ہے، کس سے مل رہا ہے۔ تو جب اپنے نفس پہ اس انداز میں غور کر کے اس کا محاسبہ کیا جائے گا تو تب بندہ پرہیزگار شمار ہوگا، یعنی اب پرہیزگاری کی طرف اس کے قدم بڑھنا شروع ہوں گے اور وہ بالآخر پرہیزگار ہو جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو عقل مند کے اوصاف بیان کیے تو اس میں یہ جو وصف ہے کہ وہ برے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں، ایک اس کا بیان ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، اس میں مزید چیزوں کا بیان ہے۔ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اب یہ جتنی باتیں بیان کی گئی، ایک اللہ کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، دوسرا نماز قائم رکھتے ہیں، تیسرا اللہ کی راہ میں پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، چوتھا برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسی تناظر میں ہیں کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، اور وہ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، جن میں یہ اوصاف ہوں گے وہ نصیحت مانیں گے۔ کیا؟ صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہ عقل والے ہیں۔ اور عقل ان لوگوں میں یہ اوصاف پیدا کرتی ہے کہ یہ خدا کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔
اور یا یہ ہے کہ نصیحت کے جو اثرات اور نتائج اور ثمرات ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں کہ یہ صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ تو یہ ہیں ایک پورا، یوں کہہ لے کہ ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ آف کوالٹیز بیان کر دیا کہ عقل مند آدمی کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اوصاف بیان کیے ہیں تھوڑا سا ان کے اوپر ذرا تفصیلی کلام کرتے ہیں۔ ایک وصف جو بیان کیا یہ مجموعی طور پہ 5واں وصف بنے گا، والذین صبروا، اور وہ جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیکیوں پر صبر کرنا، کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، کسی شے پہ ڈٹ جانا۔ تو اب نیکیوں میں صبر کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں کرنے پر ڈٹ جانا، کہ میں نیکیاں کرتا رہوں گا، نیکیاں چھوڑوں گا نہیں۔ تو ایک ہے نیکیوں پہ صبر ہے، ایک ہے برائیوں سے بچنے پہ صبر ہے، کہ برائیوں سے بچنے پر ڈٹ جانا کہ میں اس کا ارتکاب آئندہ کبھی نہیں کروں گا، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت ہے مشکلات پر صبر کرنا، یعنی مشکل وقت میں واویلا کرنا، بے صبری کرنا، شکوہ و شکایت کے الفاظ ادا کرنا، اس سے بچنے پر صبر کرنا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ تو یہ صبر کی 3 صورتیں، نیکیوں پہ صبر ہے، نیکیوں کے کرنے پہ صبر یعنی ڈٹ جانا، برائیوں سے بچنے پہ صبر یعنی برائیوں سے بچے رہنا، اور مشکل وقت میں بے صبری کا اظہار نہ کرنا بلکہ اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ تو یہ مشکلات پہ صبر ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وہ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کی طلب میں۔ تو یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ صبر کرنا ویسے تو اچھی بات ہے، اگر بندہ کسی نیت کے بغیر بھی صبر کرتا ہے، یعنی بری نیت نہ ہو، مطلق صبر کرتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، کہ صبر کرنا ایک اچھی انسانی خصوصیت ہے، ایک اچھا انسانی وصف ہے۔ لیکن اگر اس میں خاص اللہ کی رضا کو شامل کر لیا جائے تو یہ اس کا درجہ بہت بڑھا دیتا ہے، کہ میں نے یہ تکلیف برداشت کی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، کہ وہ اسے صبر پسند ہے، میں اس لیے صبر کر رہا ہوں۔ تو اب اس نیت کے ساتھ کیے جانے والا جو صبر ہے وہ یوں کہہ لے کہ وہ اس صبر میں کس قدر نورانیت اور برکت اور ثواب کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہاں بری نیت ہے تو بری نیت کے ساتھ جو صبر ہے وہ لازمی بات ہے، وہ مذموم ہو جائے گا کہ لوگ مجھے سمجھے کہ جناب بڑا بہادر بندہ ہے، بڑا صبر کرنے والا ہے، تو یہ بری نیت آ جائے گی، تو یہ پھر اپنی مذموم جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اب یہ جو صبر کرنے والے ہیں، ان صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ جو صبر کرنے والے ہیں اور زبان سے اپنی یوں کہہ لے کہ فنائیت اور اللہ کی کامل ملکیت اور بادشاہت کا اقرار کرنے والے ہیں، تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں، صلوات من ربہم ورحمہ، اور جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ تو یہ صبر کرنے والوں کا اجر ہے۔ تو یہ صبر کرنے والوں کا بیان کہ عقل مندوں کی نشانی صبر کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارا جو مشاہدہ ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بے صبری عام طور پہ بچے کرتے ہیں، بچوں کے اندر صبر نہیں ہوتا، جو چیز ان کو چاہیے تو کیسا وہ بے صبری سے جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، پتہ ہے، یا روتے دھوتے ہیں، یا چیختے چلاتے ہیں، یا بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ بے صبری جو ہے تو بچوں میں چونکہ عقل کم ہوتی ہے، تو عقل کم ہے تو صبر کم ہے، عقل زیادہ ہے تو صبر بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک لاجیکلی اور ایک ہم مشاہداتی طور پہ بھی جانتے ہیں کہ جس قدر عقل زیادہ ہوتی ہے بندے میں صبر بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا وصف اسی میں بیان کیا تھا وہ تھا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی اور اس کے ساتھ عقل انسانی کا تقاضا بھی ہے۔ جو بندہ مال رکھتا ہو اور اس کے ساتھ انتہائی کنجوس ہو، وہ مال کمانے کے اعتبار سے اگرچہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے لیکن حقیقت میں بیوقوف ہے، کیونکہ مال اس لیے ہے کہ بندے کی حاجات کو پورا کرے اور اس کی نیکی اور نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ اور کنجوس آدمی جو ہے نہ تو نیکی کماتا ہے اور نہ نیک نامی کماتا ہے، وہ دونوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اچھا، پھر خرچ بھی کہاں کرے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ فضولیات میں اڑا دیا تو اس نے خود مال ہی کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اب یہ اس نے اس کے بہترین مصرف کے اندر خرچ کیا۔ اور عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو وہ عمل کرتا ہے جو بہترین ہو، اور اپنا وقت اور اپنا پیسہ وہاں لگاتا ہے جہاں وقت اور پیسہ لگانے کا نتیجہ بہترین ہو۔ تو لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر یہاں پر ساتھ ہی فرمایا کہ جو یہ خرچ کرتے ہیں پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، اس کی بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں۔ کسی جگہ ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ پوشیدہ طور پہ کسی کی مدد کرے، اس کی عزت نفس کی وجہ سے یا اپنے عمل کو چھپانے کی وجہ سے، تو وہاں پر پوشیدہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کسی جگہ ضرورت ہوتی ہے کہ اعلانیہ خرچ کیا جائے، وہاں پر وہ دوسروں کی ترغیب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا جانور گھر میں چھپا کے نہیں رکھا جاتا، باہر باندھا جاتا ہے یا ذبح کیا جاتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، اور اس سے ایک پہچان یہ ہو جاتی ہے کہ ایک شعار اسلام ہے جس کا سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ حج پہ بندہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتا ہے تو یہ حج کرنا کوئی پوشیدہ عمل نہیں۔ تو کئی اعمال ہیں کہ جہاں پر بندہ ظاہر کر کے خرچ کرتا ہے، کئی جگہ پہ پوشیدہ کر کے خرچ کرتا ہے۔ بعد نے یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اعلانیہ خرچ کرے کہ فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی کر کے یہ بری ذمہ ہو گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ اسے اعلانیہ خرچ کرے، اور جو نفلی ہیں وہ پوشیدہ خرچ کرے۔ لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو اعلانیہ ہی خرچ کرے اور عام صدقے کو پوشیدہ ہی خرچ کرے۔ دار و مدار نیت اور صورتحال پہ ہے۔ کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ اعلانیہ نفلی صدقہ بھی بہت فضیلت رکھتا ہو، بہت سارے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ سیلاب آ گیا، اب سیلاب زدگان کی مدد کی ضرورت ہے، اب بندہ بالکل پوشیدہ خرچ کرے گا تو اگرچہ فی نفسی وہ درست ہے اور کسی نیت کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہی اچھا ہو، لیکن وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی بڑی شخصیت ہے، بڑی پرسنالٹی ہے دینی یا دنیاوی، اور وہ ریاکاری کے لیے نہیں، وہ نام کے لیے نہیں، وہ شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہی دے رہا ہے، لیکن اعلانیہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو دیکھ کے دوسرے بہت سارے لوگ آگے بڑھیں گے، یار یہ بھی دے رہے ہیں نا تو ہمیں بھی دینا چاہیے۔ جیسے پیر صاحب دیتے ہیں تو اس کے سارے مرید بھی دینا شروع کر دیں گے۔ ایک پارٹی کا بہت بڑا آدمی ہے، لیڈر ہے، اگر وہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کی پارٹی کے لوگ بھی دینا شروع کر دیں گے، بھائی ہمیں بھی دینا چاہیے۔ کسی کنبے قبیلے کا بڑا آدمی ہے، اگر وہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یوں یہ کہ اصل دینا اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا اعلان بھی اللہ کی رضا کے لیے کہ دوسروں کی ترغیب کا باعث بنے، تو یوں کر کے نفلی جو ہے اس کے دینے کے اندر بھی ثواب کی، اجر کی اور بہتری کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو موقع محل کی مناسبت سے اور اپنی نیت کی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرنے والے۔ تو اب یہ آ گیا صبر کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، اور اس کے ساتھ فرمایا اچھا اس سے پہلے تھا نماز قائم کرنے والے، انہوں نے نماز قائم کی۔ تو نماز کا قائم کرنا جو ہے یہ خدا کے حق کا ادا کرنا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اور اپنی عبدیت کو ثابت کرنا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ تو یہ بھی اس میں شامل۔ اس کے بعد جو آخری وصف ہے، 8واں وصف بیان کیا عقل کے اعتبار سے، وہ فرمایا عقل مندوں کی نشانی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو یہ جواب میں اچھائی کرتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یہ جواب کے اندر اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور یہ اپنی اس اچھائی اور بھلائی اور اچھے سلوک کے ذریعے اس برائی کو دور کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نصیحت ماننے والے عقل والے ہیں، نصیحت ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، اور عقل والے وہ ہوتے ہیں کہ جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔
تو یہ اوورال یہ خصوصیات اور یہ اوصاف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے حساب سے بیان کیے۔ اس کا آخر میں صرف میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ عقل والوں کی پہلی علامت اور پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں۔ ایک دوسرا وصف یہ ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑتے ہیں۔ تیسرا وصف ہے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کی خشیت رکھتے ہیں۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ برے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور پانچواں وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ چھٹا وصف ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتواں وصف ہے راہ خدا میں پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اور آٹھواں وصف ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، اچھائی کے ساتھ برائی کو ٹالتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ یہ اچھا انجام کیا ہے؟ اگلی آیت میں اسے بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا جنات عدن یدخلونہا، وہ اچھا انجام عدن کے باغات ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور صرف یہ نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، جو جنت میں داخلے کے مستحق ہوں گے، تو وہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ پھر جنت میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو بسبب اس کے کہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا ٹھکانہ کتنا ہی اچھا ہے۔ یہ ہے ان عقل والوں کے لیے، ان اچھے اوصاف کے حاملین کے لیے اور ان نصیحت ماننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم انعام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے، نصیحت ماننے والا بنائے، نصیحت پہ عمل کرنے والا بنائے، عقل صحیح کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن